میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 82 مرتبہ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 82 مرتبہ، 82 پورے قرآن میں۔ جہاں بھی نماز کا ذکر ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے دینے کی ترغیب، زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر اس کی وعیدیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جو بھی مال ہے، وہ مال اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر کسی کے پاس وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے مالدار لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بڑے بڑے سپر مارکیٹ کھولتے ہیں، لیکن نتیجہ قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے انویسٹ کرتے ہیں تجارت میں کچھ کمانے کے لیے، لیکن وہ رب کو منظور نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے وہ اور قرض دار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے مرتبہ اللہ جب نوازنا چاہتے ہیں، اللہ جب دینے پر آتے ہیں، تو کباڑی لینے والا، بیکار کی چیزیں خریدنے والا، گجری کا سامان اٹھانے والا اور بھون سے بیچنے والا، چائے بیچنے والے کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز دیتے ہیں، مالدار بنا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، مال بری چیز نہیں ہے، مال بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مال مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل بھی نہیں ہے۔ مال کا مل جانا یہ اللہ کی رضامند، اللہ کے راضی ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر مال کی قدر و قیمت ہوتی، اگر اللہ کے یہاں مال کا مل جانا یہ اللہ کے رضامندی کی دلیل ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی غیر ایمان والے کو مچھر کے پر کے برابر بھی مال نہ دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں ان بے ایمان لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو، جن کے دلوں میں اللہ کی توحید نہیں ہے، ایسے لوگوں کو میں اور مال دینا چاہتا تھا۔ من فضة ومعارج، میں ان کو اتنا مال دینا چاہتا، اتنا مال دیتا کہ یہ اپنے گھر کی سیڑھیاں اور چھت چاندی کے بناتے، میں ان کو اتنا مال دیتا کہ یہ اپنے گھر کے چھت سونے کے بناتے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم ان کو دیکھ کر کہیں ایمان کھو نہ بیٹھو، تم ان کو دیکھ کر کہیں ان کو سچا سمجھ کر ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، ورنہ میں ان کو اور مال دیتا۔ اور واقعی ایسا ہی ہے۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اگر اللہ نے کسی کو تھوڑا مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے تھوڑا مال دے دیا ہے، عالی شان گھر ہے،
اچھے قیمتی کار ہیں، BMW، مرسیڈیز وغیرہ ہے، ہندوستان کے باہر اس کے بزنس وغیرہ چل رہے ہیں، تھوڑا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو تیار ہیں، انہیں ماں بہن کی گالی دیا تو بھی ہنسلے کو سننے کو تیار ہیں، اس کے اشارے پہ اٹھنے، اس کے اشارے پہ بیٹھنے کو تیار ہیں، اس کے اشارے پہ ناچ لے پھرنے کے واسطے تیار ہیں۔ کیوں بولے تو اللہ نے ذرہ اسے کیا کیا ہے؟ مال دیا ہے۔ تو یہ ہے حالت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں غیر ایمان والوں کو اور دیتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جتنا بھی ان کے پاس دنیا میں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو تیار کر رکھے ہیں جنت میں، اور جنت میں اللہ وہ نعمتیں مومنوں کو عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لا عین رأت، دنیا کی کسی آنکھوں نے جن نعمتوں کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جن چیزوں کے بارے میں دنیا کے کانوں نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، جن نعمتوں کے بارے میں کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا، اللہ ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جنت میں مومنوں کو۔ تو اس لیے دنیا میں یہ جو غیر ایمان والے ہیں، مالدار ہیں، ان کے مال کو دیکھ کر حسرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مال کو دیکھ کر جل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہو، انسان کے پاس اگر وہ مال ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ مال بری چیز نہیں ہے، مال بری چیز نہیں۔ اگر مال برا ہوتا تو صحابہ، بہت سے صحابہ ایسے گزرے ہیں جو مالدار تھے، تو صحابہ نہ بنتے جو مالدار تھے۔ صحابہ مالدار ہونے کے باوجود صحابی بنے، صحابہ مالدار ہونے کے باوجود جنتی بنے، ان کا مال ان کو دین سے نہیں روکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال بری چیز نہیں ہے۔ صحابہ میں بہت بڑے مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت عطا کی تھی، اتنی دولت عطا کی تھی، اس وقت جو پوری دنیا کے مالدار لوگ جو پیپر میں آتے ہیں، 22 لوگ جن کا نام آتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں، اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اتنی دولت عطا فرمائی تھی، یہ 22 مالدار ان کے جیب میں آ جائیں گے، اتنی دولت۔ جب ان کا انتقال ہوا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 5 ارب درہم و دینار چھوڑ کر گئے تھے۔ کتنا؟ 5 ارب، یہ نوٹا 90 زیرکس کر کو ہنسو نوٹا 90 درہم و دینار، اور 28 مکانات چھوڑ کر گئے، 28 مکانات چھوڑ کر گئے، اور مدینے میں بے حساب باغات اور زمینیں اور بہت اللہ کے نام پر وقف کر کے گئے، اتنے بڑے مالدار تھے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر رہتے ہوئے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ، ان 10 صحابہ میں ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال بری چیز نہیں ہے، مال بری چیز نہیں ہے۔ مال برا کب ہوتا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مال برا نہیں ہے، دنیا بری چیز نہیں ہے۔
اگر مال برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں زکوٰۃ کے احکام ہی نازل نہ فرماتے۔ اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے کہ کس کس کو زکوٰۃ دینا، کتنا زکوٰۃ نکلتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کس کس کو زکوٰۃ دینا، مستحقین زکوٰۃ کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ مالداروں کے اوپر ہے، غریب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو مال اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی بھی قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر نہ کرتے۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر، فقیروں پر خرچ کرنے کی ترغیب کبھی بھی نہ دیتے اگر مال برا ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام میں ہی غنی ہے۔ غنی کے معنی مالدار۔ کیسے مالدار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب غربت کا زمانہ تھا تو ان کے مالداری کا ڈنکا بجتا تھا۔ جب ہجرت کر کے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو پورے مدینے میں ایک ہی میٹھا کنواں تھا۔ کتنے کنویں تھے؟ ایک ہی میٹھا کنواں تھا، اور وہ بھی یہودی کا، اور وہ پانی دیتا تھا پیسے لے کر، فری میں نہیں، پیسے لے کر پانی دیتا تھا۔ لیکن اس میں بھی شرارت یہ کرتا تھا کہ مسلمانوں کو سب سے آخر میں دیتا، ستا کر دیتا، فری میں نہیں دے رہا، پیسے لے کر دے رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دشمن یہ آج پیدا نہیں ہوئے، یہ مسجدوں میں چڑھنے والے، یہ گھروں کو توڑنے والے یہ آج نہیں، ان کی نسل وہاں سے ہے، بہت پہلے سے ہے۔ تو یہودی شرارت یہ کرتا تھا کہ مسلمانوں کو سب سے آخر میں دیتا اور ستا کر دیتا۔ جب یہ خبر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خریدے؟ ہے کوئی جو اس کنویں کو خریدے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر اس سے بات چیت کی کہ میں کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب وہ کنواں پورے شہر والوں کی ضرورت ہے اور اس کے کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، سب کی ضرورت ہے اور کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب وہ خریدنا چاہ رہا ہے ایک شخص، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قیمت طے کرو خرید لے گا، اس کو ضرورت ہے۔ جس کنویں کی قیمت 2000 روپے 2000 درہم بنتی تھی، یہودی نے شاید دل میں یہ سوچا ہوگا کہ میں اتنی قیمت بولوں تاکہ یہ خرید ہی نہ سکے، میں اتنی قیمت بولوں یہ خرید ہی نہ سکے۔ ایسا ہوا، ہمارے ایک ساتھی جو ہے گاڑی خریدے تھے، تو یہاں کمنک نہڑی تگڑلی والے وہ جو ان کو بہت پسند آ گئی، وہ آ گئے کہ یہ گاڑی بہت اچھی ہے، دے ڈالو دے ڈالو دے ڈالو۔ اب انہوں خرید کو اب بھی چلا کچھ نہیں بیچارے، ان کی بھی جان اس میں اٹکی ہوئی ہے۔ تو انہوں جو ہے قیمت بولے اس کی 3 لاکھ روپے، انہوں 1.5 لاکھ تک بولے، 170 180 تک گئے، اس کے بعد واپس چلے گئے۔ انہوں 3 لاکھ سے ایک رتی بھی اترے نہیں۔ مجھے معلوم ہوگا، میں پوچھا بھائی تمہیں لیے سو 31 کو لیے سو، ایک دم ڈبل بول دلے 3 لاکھ۔ حضرت میں بولیا سو جس نیت سے انہوں نیلا نہیں بول کو، میں کیا بھی اس میں نفع کمانا اگر کو نہیں، میں کئی کو اتنا زیادہ بولیا گا کو، انہیں نہیں لینا بول کو میں اتنا زیادہ بولیا سو۔ تو وہاں ضرورت تھی سارے شہر والوں کو، اور اس نے دیکھا کہ حضرت عثمان اس کی قیمت پوچھ رہے ہیں، تو اس نے جس کی قیمت 2000 درہم ہوتی تھی اس کنویں کی قیمت اس نے 35,000 درہم بتایا۔ کتنا؟ 35,000 درہم۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ نہیں خریدیں گے، جیسے یہ تگڑلی والے کے دل میں
ان کے دل میں ہے تگڑلی والے نہیں خریدیں گے بول کر، تو انہوں نے تو نہیں خریدا، لیکن وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر کو گئے، تھیلے میں 35,000 درہم بھر کر لائے اور اس یہودی کو لا کر دے دیے۔ وعدے کے مطابق یہودی نے کنواں دے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کی صفائی کرائے اور جو مرمت کرانا تھا مرمت کرائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور اب میں وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، اب میں وہ کنواں امت کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دلائی کدلائی المسلمین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ڈول بھی عام مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہوگا، ڈول جس میں پانی لے کر آتے ہیں، میرا ڈول بھی عام مسلمانوں کی ڈول کی طرح ہوگا، یعنی اگر کبھی پانی لینے میں مجھ سے تاخیر ہو جائے، پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تو میں بھی عام مسلمانوں کی طرح لائن میں کھڑا رہوں گا، اب اس کنویں میں میرا کوئی حق نہیں رہا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سن رہے ہیں آپ لوگ، کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمیں ذرہ دے ڈالے تو کیا سمجھتی ہیں، پورا میرا مسجد کو ذرا زیادہ دے ڈالے چندہ تو خواہش کیا ہوتی ہے، یہ مسجد میں پورا میرا چلنا بول کو، بھئی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ مدرسے کو زیادہ چندہ دے ڈالے تو کیا رہتی ہے دل میں خواہش، میرے مشورے کے بغیر مدرسے میں کیا بھی کام نہیں ہونا، کہ وہ تو چندہ بڑھا دیکھو ہونا میں۔ مکتب کو چندہ دے ڈالے تو کیا خواہش ہوتی ہے، یہ مکتب میں جو بھی ہوتا مجھے پوچھ کو کرنا، میں کیسا بولتا ہوں ویسا چلتا سو، کیوں بولے تو کیا کر رہا ہوں میں، بھئی یہ ہے کہ نہیں، یہ خواہش دل میں ہوتی کہ نہیں۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب، کون، جامع مسجد میں جو تھے، اللہ ان کے خبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت فرماتے تھے قادریہ مسجد میں، قدس عیدگاہ میں، قادریہ مسجد میں پہلے جو وہ مسجد کا پورا انتظام تھا وہ کچھ احباب تھے مسجد کے ذمہ دار، وہی پورا مینجمنٹ مطلب پورا خرچ انہی کے پیسوں سے ہوتا تھا، باہر سے چندہ بالکل نہیں کرتے تھے، وہ ان کے خرچے سے ہی پورا مسجد کا خرچہ چلاتے تھے، باہر کا چندہ بالکل نہیں، قادریہ مسجد کی بات۔ تو حضرت یہ واقعہ سناتے، ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، آ کر ایک ذمہ دار سے مل کر میں مسجد کو چندہ دینا چاہتا ہوں، تو ذمہ دار سمجھائے کہ نہیں، یہاں الحمدللہ پورے ضرورتیں پورے ہو رہی، آپ کسی اور مسجد کو جا کر دیو، جہاں ضرورت مند ہیں وہاں دیو۔ تو انہوں بہت اصرار کرے، نہیں میں یہ مسجد کو دینا کر کو میری نیت ہے۔ تو وہ ذمہ دار کیا کرے، ٹھیک ہے بول کو ان کو دفتر کو بلا لے گئے، پیسوں کی جو بنڈل لائے تھے وہ بنڈل لیے، ان کا نام ایڈریس پورا پوچھ کو اس میں لکھ کو، پورا ان سے پوچھ لیے اور اس میں لکھ کر وہ بیرو میں جو ہے رکھ لیے ان کے سامنے۔ ابھی 2-3 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے، موزن صاحب آ کو ذمہ دار کو شکایت کر رہی ہیں دفتر میں، کیا ہوا بھئی، موزن صاحب آ شکایت کرے کون کی، ایک جنے مسجد میں آ کو فل غلاٹہ کر رہی ہیں، فل اڈا ڈل رہی ہیں، کہ وہ کیا بول رہی ہیں، نہیں وہ فین کئی کو نہیں چل رہا، یہ کئی کو صاف کرے نہیں، کسے رکھیں سو یہاں امام، ایسا ویسا فل غلاٹہ کر رہی ہیں۔ ذمہ دار صاحب آ دیکھے تو وہ بنڈل دیے تھے نا، انہوں کیا بھی نہیں کرے، انہوں سیدھا گئے دفتر کو، بیرو کھولے، وہ بنڈل ویساچ رکھو تھے، اٹھا لے کہا کو ان کے ہاتھ میں دیا لے، عبادت کرنے ہی سو عبادت کر لیو جاتے رہو۔ صحیح بات، انتظامی امور میں دخل دینے کی ضرورت۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے، میرا بڑا چندہ بولے تو میری چلنا ہے، ہر جگہ احسان جتاتی ہمیں، کسی کو دے کر ہمیں کیا کرتی، احسان جتاتی، میں دیا، یہ مسجد کو اتنا دیا، وہ مسجد کو اتنا دیا، وہ مدرسے کو اتنا دیا، یہ مدرسے کو اتنا دیا، وہ مکتب کو دیا، اتنے غریباں کی شادی کرایا، رمضان میں اتنے کٹاں بنا کو بانٹا۔
اتنے بار میں جو ہے عاش بنا بنا کو کھلایا، اتنے بار افطار کی دعوت کرایا، امام صاحب کو اتنا دیا، مؤذن صاحب کو اتنا دیا۔ احسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے، جیسے عام مسلمان کا حق ہے ویسا ہی میرا بھی حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ وہ عاجزی ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک کو جانا ہے، مدینے سے تبوک 950 کلومیٹر دور ہے۔ اس زمانے میں پیدل جانا یا جانوروں پر سوار ہو کر جانا، اونٹوں پر سوار ہو کر جانا، اونٹ اتنے کم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اونٹ میں 3 آدمیوں کو طے کرے، باری باری تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کر جانا، ایک ایک اونٹ میں 3 آدمی۔ ابھی سفر پر نکلے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تبوک کا سفر ہے، بہت دور کا سفر ہے، اور ایسی قلت ہے، مالی فراوانی کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے، 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے، یعنی سفر میں ایک مسافر کو جو بھی ضرورتیں ہیں ان سامان کے ساتھ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے کر دیے کہ اللہ کے نبی یہ میں اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اور بھی ضرورت ہو تو مجھے یاد کیجیے، اور بھی ضرورت ہو تو میں بندہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ مال برا نہیں ہے، بھئی مال برا نہیں ہے۔ صحابہ مالدار تھے، ان کے مال نے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا، صحابہ کے مال نے صحابہ کو قرآن کی تلاوت سے نہیں روکا، صحابہ کے مال نے صحابہ کو اعتکاف میں بیٹھنے سے نہیں روکا، صحابہ کے مال نے صحابہ کو روزہ رکھنے سے نہیں روکا، صحابہ کے مال نے صحابہ کو اللہ کے گھر سے قریب ہونے سے نہیں روکا، صحابہ کے مال نے صحابہ کو اللہ کے رسول کا غلام بن کر زندگی گزارنے سے نہیں روکا، صحابہ کے مال نے صحابہ کو اللہ کے حکموں پر چلنے سے نہیں روکا، صحابہ کے مال نے صحابہ کو داڑھی رکھنے سے نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال کا حق ادا کرتے تھے، وہ مال کی زکوٰۃ نکالتے تھے، وہ مال کو اللہ کے حکموں پر خرچ کرتے تھے، اس لیے ان کا مال ان کے لیے نعمت تھا۔ مال برا کس کے لیے ہے؟ مال برا اس کے لیے ہے جو مال کو حرام طریقے سے کمائے، سود میں ہاتھ ڈالے، سنگا کو بھیجے اپنی مستورات کو، لون میں ہاتھ ڈالے، غلط ناجائز طریقے سے کمائے، جھوٹ بول کر کمائے، دھوکہ دے کر کمائے، مال اس کے لیے برا ہے۔ آج صحابہ مال ہونے کے باوجود جنتی بن گئے، آج ہمارا حال یہ ہے جیسے جیسے مال آتا ہے ویسے ویسے انسان دین سے دور ہوتا ہے، جیسے جیسے مال آتا ہے ویسے ویسے ذرہ مال آگا تو اب جبہ شرعی پہننے شرم، جبہ شرعی پہننے اچھا نہیں دستا، اب غریباں کا لباس ہوا، اور ذرا زیادہ مال آگا تو اب ٹوپی بھی نہیں، اور تھوڑا زیادہ آگا مال، اب کوشش یہ کہ شرٹ اندر رہنا، کیا بولتی ہیں اسے، ان شرٹ، ٹیگی لگا لے کو ان شرٹ کر کو نماز پڑھنا، اور زیادہ مال آگا تو پھر جمعہ کو آنے کی بھی فرصت نہیں، ٹائم نہیں ہمارے پاس، بزی، اتنے آفیساں اتنے کاماں۔ مال اگر آپ کو نماز سے روک رہا ہے، آپ کا مال اگر آپ کو جمعہ کے بیان سے روک رہا ہے، آپ کا مال اگر آپ کو روزے سے روک رہا ہے، آپ کا مال اگر آپ کو اعتکاف سے روک رہا ہے، آپ کا مال اگر آپ کو تراویح سے روک رہا ہے، آپ کا مال اگر آپ کو اللہ والوں کے قریب ہونے سے روک رہا ہے،
آپ کا مال اگر آپ کو پیارے نبی کے غلام بن کر زندگی گزارنے سے روک رہا ہے، آپ کا مال اگر آپ کو دین پر چلنے میں آر دلا رہا ہے، شرم دلا رہا ہے، تو اللہ کی قسم آپ کا مال یا اللہ کی نعمت نہیں ہے، یا اللہ کا فضل نہیں ہے، یا اللہ کا انعام نہیں ہے، یا آپ کا مال آپ کے لیے زحمت ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، مال بری چیز نہیں ہے اگر ہم اس مال کا حق ادا کریں۔ اگر مال ہونے کے باوجود بھی ہم دین سے قریب ہیں، اللہ کے نبی سے قریب ہیں، دینداروں سے قریب ہیں، نماز سے قریب ہیں، ہم جنتی آخرت کے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کی قسم وہ مال اللہ کی نعمت ہے۔ مال بری چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیہات سے آئے تھے، آ کر پوچھے کہ اللہ کے نبی کیا مال بھی برا ہوتا ہے؟ کیا پوچھے؟ کیا مال بھی برا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دیہات سے آئے ہوئے ہیں، صحابی ہیں، ان کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تاکہ سمجھ میں آ جائے جلدی۔ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، ایک بڑا میدان ہو، سرسبز و شاداب، ہریالی بھری ہوئی ہو، گھاس ہو، اس میں تمہارے پاس جانور ہوں اور تم ان جانوروں کو اس میدان میں چھوڑ دو، صبح سے شام تک تمہارے وہ جانور اس میدان میں گھاس کھاتے رہیں، گھاس کھائیں گے، تھوڑی دیر وہ رکیں گے اور رک کر جگالی کریں گے، پاخانہ کریں گے، پیشاب کریں گے، بھوک لگے گی، پھر جائیں گے، پھر کھائیں گے، پھر آ کر بیٹھ کر وہ کیا کریں گے؟ جگالی کریں گے، پیشاب کریں گے، پاخانہ کریں گے، بھوک لگے گی، پھر جا کر کھائیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو تمہارے جانور کیسے رہیں گے ایسی حالت میں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو پھر جانور تو ہمیشہ تندرست رہیں گے، تو وہ جانور تو بہت اچھی حالت میں ہوں گے، وہ جانور کبھی بیمار نہیں ہوں گے، وہ جانور اچھی حالت میں تندرست رہیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم جانور کو بھیجو اور وہ جا کر خالی چرتا رہے، بیٹھ کر جگالی نہ کرے، جگالی کرنے سے ہی تو ان کو ہضم ہوتا ہے، جگالی نہ کرے، پیشاب پاخانہ بھی نہ کرے، خالی صبح سے شام تک چرتا ہی رہے، روزانہ چرتا ہی رہے، تو بتاؤ کیا ہوگا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے تب تو وہ پیٹ پھول کر مر جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال کو سمجھایا ہے مثال سے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر مال کما رہا ہے اور پھر اللہ نے جن جگہوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان جگہوں پر خرچ بھی کر رہا ہے، کما رہا ہے اور خرچ بھی کر رہا ہے، کما رہا ہے اور دے بھی رہا ہے، تو اس کا مال صحیح رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اور اگر صرف جیسے وہ جانور خالی کھاتا رہے اور جو صرف انکمنگ آؤٹ گوئنگ نہ ہو، تو جیسے وہ پیٹ پھول کر مر جائے گا، وہ جانور بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی صرف مال جماتا رہے، سال میں ایک مرتبہ جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ بھی ادا نہ کرے، تو پھر وہ جانور جیسے ختم ہو جائے گا، اسی طرح اس کا مال بھی ایک دن بھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں اللہ ڈال دیتے ہیں، اسے پریشانیوں میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ 1,00,000 اس کے مال کی زکوٰۃ بنتی تھی، 1,00,000 نہیں نکالا اس نے، تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات اس کے اوپر بناتے ہیں کہ 10,00,000 روپے اس کے نکل جاتے ہیں، 10,00,000 نکل جاتے ہیں اس کے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ارادہ کریں ہم سب کہ اپنے مال کا حساب کریں گے اور زکوٰۃ نکالیں گے انشاءاللہ۔ جو غریب ہیں ان کے اوپر تو نہیں، لیکن آج کے حساب سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہوگا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ بہت ہوں گے بھی لیکن زیادہ تر نہیں ہوں گے، اور وی لیوٹ میں تو شاید ہی نہیں ہوں گے کوئی۔ ہاں ہمارے بیڑی کالونی میں ہو سکتے ہیں۔ کہاں ہیں ذاکر بھائی؟
حافظ عمران صاحب آئے ہوئے ہیں، وہاں کی مسجد کے تعمیر کا کام چل رہا ہے، وہاں کی مسجد کے تعمیر کا کام چل رہا ہے، تو اس سلسلے سے آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کثیر الآباد علاقہ ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہاں کی مالی حالت بھی آپ کے سامنے ہے، تو آپ سے درخواست ہے جب آپ سنتوں سے فارغ ہو کر جائیں گے تو مسجد کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ دیں، اور انشاءاللہ یہاں جو ہے یہ بھی ہوگا، انشاءاللہ لکھیں گے بھی، تو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں، زکوٰۃ کے پیسے نہیں، صدقے کے پیسے اس میں دیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ مال برا نہیں ہے۔ مال برا کس کے لیے ہے؟ مال برا ان کے لیے ہے جو مال کا حق ادا نہیں کرتے، جو مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور مال کا حق یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے بھی انشاءاللہ۔ کہاں پہلے میں تراویح کے بعد بیٹھتا تھا، لوگ زکوٰۃ کے مسئلے مسائل پوچھتے تھے، اب وہ بھی ختم، نہ فون میں پوچھ رہے ہیں نہ ہی قریب آ کر پوچھ رہے ہیں۔ ان کو پوچھ کو، ان کے مدرسے کو دینے کا کہیں کو، پوچھنے کا بھی نہیں، دینے کا بھی نہیں، صحیح بات ہے۔ ایسا ہے مسئلہ۔ بھائی میں تو کسی کو زبردستی نہیں کرتا کہ ہمارے مدرسے کچھ دیو بول کر، آپ کی مرضی دیں، نہیں مرضی مت دیں، لیکن مسئلہ تو پوچھیں کم سے کم۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، وہ رمضان کا ماحول بنائیں۔ پہلے ہمارے بچپن میں کتنا اچھا ماحول نظر آتا تھا، وہ ماحول ہمارے بنانے سے بنے گا۔ دکان سے ہم افطاری کے لیے سامان خرید کر لاتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو 2 سموسے 2 موزہ ایکسٹرا لے کو مسجد کو بھی دے دیں، بھئی افطاری کرنے والے اس میں افطاری کر لیں گے۔ گھر کے لیے افطاری جوڑ رہے ہیں، بازو پڑوسی کو کچھ نہ ہو کچھ نہ کچھ بچوں کے ہاتھ سے دے کر بھیجیں، ماحول بنے گا ایک۔ فرشتے یہ نظارہ دیکھ کر آپ کی مغفرت کر دیں گے۔ نہ خود روزہ رکھتے ہیں نہ رکھنے والوں کا احترام ہے۔ مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کی قسم۔ یہ جس دنیا میں پھنس کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اللہم انک تزینت ہذہ الدنیا، اے اللہ تو نے اس دنیا کو زیب و زینت سے آراستہ کیا، وآتینی مالا، اور تو نے مال عطا کیا، لیکن دعا کرتے تھے اے میرے مالک کہیں میں اس مال کا غلام نہ بن جاؤں، مجھ پر رحم فرمانا، کہیں میں اس مال کا غلام نہ بن جاؤں۔ اللہ کی قسم آج کے حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم غلام نہیں مال کے پجاری بن گئے ہیں۔ حضرت عمر دعا فرماتے تھے کہ اللہ تو نے مالدار بنایا ہے تو پھر اس کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، تو ادا کریں گے نا بھائی زکوٰۃ انشاءاللہ۔ اور جو خاص بات تھی اعتکاف کی وہ میں بولنا بھول گیا، 1-2 منٹ میں صرف ایک بات میں آپ کو بتاؤں۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، بولو آپ میرے ساتھ بولو، اعتکاف بہت بڑی، خالی بھائی روزہ تمہیں چھی میں بھی روزہ ہوں، بولو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی مرتبہ رمضان آیا، ایک رمضان کے علاوہ باقی ہر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے، ہر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ تو کتنی بڑی سنت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ چند آدمیوں کا پورے محلے سے بیٹھنا ضروری ہے، اگر ایک بندہ بھی نہ بیٹھے تو پھر پورے محلے والے گنہگار ہوں گے، پورے محلے والے۔ تو اس سال ہماری مسجد میں، مدینہ مسجد وی وی لیوٹ میں کون کون بیٹھیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں؟ پورے عشرے کا اعتکاف 10 دن کا، پورے محلے والے کی طرف سے، پورے محلے والوں کی طرف سے 10 دن کا اعتکاف۔ عبد الرحمن ارادہ کیے، آپ تو طے ہیں، مدثر بھائی ہیں اور مظہر چچا ہیں، اور ہمارے خلیل بھائی کے گھر سے بھی کئی سال سے جو ہے کوئی نہ کوئی ضرور بیٹھتے، انشاءاللہ اس مرتبہ بھی ذرا مشورہ کر لیں۔ تو 3 ساتھی تو تیار ہو گئے، یہ 4 ساتھی جی انشاءاللہ۔ میں اس کی ایک فضیلت آپ کو سناؤں میرے عزیز ساتھیوں۔
علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، چھوٹا سا واقعہ، کہ بغداد کا یہ واقعہ ہے۔ بھئی اعتکاف میں کیا ہوتا ہے، انسان اللہ کے گھر پہ آ کے پڑ جاتا ہے کہ اللہ تو جب تک میری مغفرت نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، جب تک میری مغفرت نہیں ہوگی میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ پورا سال ہم نے دنیا کو دیا، 10 دن اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے، 10 دن ایمان مضبوط کرنے کے لیے، 10 دن اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بیٹھتے، اور آخری سال انتقال ہونے سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے جب بیٹھے ہیں، پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک ماں تھی جو بہت سخت تھی، دل کی بہت سخت تھی۔ اس نے اپنے بچے کو کسی بات پر ناراض ہو کر بچے کو بہت مارا اور مار کر گھر سے نکال دیا کہ جا، تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ والے جو ہیں وہ واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں وہ منظر دیکھ رہا تھا، میں وہ حالات دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ ماں نے گھر سے نکال دیا، وہ بچہ گھر سے نکل گیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو وہ بچہ گھر کو آیا اور آ کر گھر کی دہلیز پر سو گیا، لیکن رات کے وقت بھی اس کی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ بچہ 10-12 سال اس کی عمر رہی ہوگی، آ کر دروازے کے پاس، دہلیز کے پاس لیٹا ہوا ہے، تو پھر مارنے لگی اور مار کر کہنے لگی، تو مرتا کیوں نہیں، تجھے موت کیوں نہیں آتی، میں تجھے گھر سے نکال دیا تھا، پھر کہیں کو یہاں مرنے آ گئے۔ تو جو بھی عورتیں بولتی ہیں، وہ بچہ کہنے لگا، اماں میں چلا گیا تھا اور میں راستے میں جاتے جاتے سوچ رہا تھا کہ میں کہیں جا کر کسی کے برتن دھو دوں گا تو مجھے کھانا مل جائے گا، میں کہیں جا کر کسی کے کپڑے دھو دوں گا تو مجھے کپڑے مل جائیں گے، میں کہیں بھی جا کر کام کروں گا تو میرے کھانے کا، میرے پینے کا، میرے رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن سوچتے سوچتے میرے دل میں خیال آیا، مجھے کھانا بھی ملے گا، مجھے پانی بھی ملے گا، مجھے ٹھکانہ بھی ملے گا، لیکن میری ماں کی محبت کہاں ملے گی، ماں کی ممتا کہاں ملے گی۔ اماں میرے دل میں یہ بات آئی، اس لیے میں واپس آ گیا۔ جب اس بچے کے زبان سے ماں نے یہ بات سنی، پتھر دل بھی پگھل گئی اور اس بچے کو اپنے آغوش میں لے لی، اس پیشانی اور اس کے سر کو چومنے لگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس نیت سے کہ میری مغفرت نہ ہو، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، تو اللہ کی قسم چاند نظر آنے سے پہلے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بس شرط یہی ہے کہ اعتکاف کے اصولوں کی رعایت کریں، فضول کام نہ کریں، قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ